فلم 92 میں خالد تبسم کا سلام ہو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ ہمارا یہ ویلاگ ٹیلی ویژن اور فلم کی ماضی کی ایک لاجواب اداکارہ نجمہ محبوب سے متعلق ہے، جو ایک فلم ساز کی لاپرواہی اور کنجوسی کی بھینٹ چڑھ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اگر آپ نے پرانی پنجابی فلمیں دیکھی ہیں تو آپ کے ذہن میں منور ظریف کی مشہور فلم نوکر ووٹی دا اور علی اعجاز کی قدرت میں ماں کے روپ میں جلوہ گر ہونے والی اداکارہ نجمہ محبوب کی تصویر ضرور محفوظ ہوگی۔ وہ ایک بے مثل اور منفرد اداکارہ تھی۔ چہرے مورے سے وہ واقعی ماں لگتی تھی، اس لیے فلمی لوگوں نے اس کے چہرے کی اس خصوصیت سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ نجمہ محبوب 1949 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئی۔ بچپن ہی سے نجمہ کا میدان اداکاری کی جانب تھا۔ ابتدا میں اسٹیج ڈراموں میں کام کیا، پھر 1969 میں ٹیلی ویژن پر آئیں، جہاں پر ان کا پہلا ڈرامہ پی ٹی وی لاہور سینٹر کا تیار کردہ ہاتھی دانت تھا۔ عوام نے اس ڈرامہ میں نجمہ محبوب کی اداکاری کو پسند کیا، یوں ٹیلی ویژن پر اس کی راہیں آسان ہو گئی۔ نجمہ محبوب پی ٹی وی کے انفرادی ڈراموں اور سیریلز میں نظر آنے لگیں۔ انہی دنوں ہدایت کار سلیم چشتی پنجابی فلم جیو ڈھولا بنا رہے تھے۔ انہیں فلم کے ہیرو یوسف خان کی ماں کے کردار کے لیے ایک موزوں چہرے کی تلاش تھی۔ جب انہوں نے نجمہ محبوب کو ٹیلی ویژن پر دیکھا تو فوراً انہیں ماں کے کردار میں لینے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ یہ کردار نہایت مختصر بلکہ ایک دو سین پر منحصر تھا، مگر ہدایت کار سلیم چشتی اور نجمہ محبوب دونوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ جب نجمہ محبوب میک اپ کے بعد ماں کے روپ میں یوسف خان کے ساتھ فلمی کیمرہ کے سامنے آئی تو واقعی ایک عمر رسیدہ عورت لگ رہی تھی، حالانکہ وہ ایک جوان سا لڑکی تھی۔ یہ نجمہ محبوب کی فلم نگری میں پہلی انٹری تھی۔ اس کے بعد نجمہ محبوب کو 1.5-2 سال تک مزید کسی فلم میں کام نہ ملا، جس کے لیے وہ مسلسل کوششیں کرتی رہیں۔ آخر اس کی قسمت نے ساتھ دیا اور ہدایت کار لائق اختر نے اوپر نیچے 2 اردو فلموں میں کام کرنے کا موقع دیا۔ ان میں پہلی 1972 میں ریلیز ہونے والی خلش تھی، جو پسندیدگی کے اعتبار سے ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ دوسری فلم 1973 میں ریلیز ہونے والی فرض تھی، جس کی فلم ساز اداکارہ شمیم آرا تھی۔ اس کے بعد نجمہ محبوب کو فلموں میں کام ملنا شروع ہو گیا اور فلم سازوں نے انہیں ماں کے کرداروں کے علاوہ معاون اداکارہ کے طور پر مختلف منفی اور مثبت کرداروں میں لینا شروع کر دیا۔ 1973 میں ان کی مزید فلمیں نمائش پذیر ہوئیں، جن میں ہدایت کار حیدر چودھری کی سوشل فلم خدا تے ماں اور ہدایت کار سید طیب زیدی کی کامیڈی فلم بے ایمان بھی شامل تھیں۔ ان دونوں فلموں میں نجمہ محبوب نے طوائف کے کردار خوبصورتی سے ادا کیے۔ ہدایت کار علی سفیان آفاقی کی ہٹ فلم آس میں نجمہ محبوب نے کینسر کی مریضہ کا ایک مختصر ترین کردار ادا کیا۔ نظر شباب کی کامیڈی فلم رنگیلا اور منور ظریف میں رنگیلا کی ماں اور منور ظریف کی گارڈین کا کردار ادا کیا۔ یہ فلم بھی ہٹ ہوئی۔ اس کے بعد وہ ایس سلیمان کی تیرا غم سلامت رہے، شباب کرانوی کی آئینہ اور صورت اور علی سفیان آفاقی کی نمک حرام میں جلوہ گر ہوئی، مگر حقیقی شہرت انہیں ہدایت کار حیدر چودھری کی 1974 میں ریلیز ہونے والی سپر ہٹ پنجابی کامیڈی فلم نوکر ووٹی دا سے ملی۔ اس فلم میں نجمہ نے منور ظریف کی ماں کا کردار ادا کیا، جس کے بیٹے کے سر پر فلموں میں کام کرنے کا بھوت سوار ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ فلموں کی جانی پہچانی اداکارہ بن گئیں اور آنے والے وقتوں میں وہ متعدد فلموں میں نظر آنے لگی، جن کی ایک لمبی فہرست ہے۔ تاہم ان میں قابل ذکر فلموں میں سچا جھوٹا، انتظار، بھول، فرض اور مامتا، پیار کا موسم، زینت، اناڑی،
شرارت، شیتا پستول، جب جب پھول کھلے، سلطانہ ڈاکو، انسان اور فرشتہ، آج اور کل، جانو کپتی، سونی مہیوال، دیکھا جائے گا، ان داتا، کل کل میرا نام، آشی، جینے کی راہ، اپنے ہوئے پرائے، انتخاب، مہمان، غازی علم دین شہید، خدا اور محبت، آواز، سائمہ، رشتہ، قربانی، سالہ صاحب، صاحب جی، قدرت اور مراد خان شامل ہیں۔ نجمہ محبوب کے فلمی کیریئر اور زندگی کا انجام نہایت دردناک ہوا۔ نجمہ محبوب کو اداکاری سے بہت لگاؤ تھا، وہ ہمیشہ اپنا کام نہایت خلوص اور محنت سے کرتیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے کبھی کوئی سہولت یا رعایت کا مطالبہ نہ کیا۔ 1983 میں نجمہ محبوب ہدایت کار راجہ ایس اختر کی فلم رکشہ والا میں کام کر رہی تھیں۔ 6 دسمبر کو راجہ ایس اختر نے فلم کا ایک سین ریلوے ٹریک پر فلم بند کرنے کا پروگرام ترتیب دیا۔ غالباً یہ فلم کا آخری سین تھا۔ سچویشن کے مطابق نجمہ محبوب کو ریلوے ٹریک پر آتی ہوئی ٹرین کے دوران ٹریک پر بچے کو بچانا تھا۔ اس روز نجمہ محبوب پی ٹی وی کے ایک پنجابی ڈرامہ اجدی کہانی کی ریکارڈنگ میں مصروف تھیں کہ ہدایت کار راجہ ایس اختر ان کے پاس آئے اور بتایا کہ ان پر فلم کا آخری سین فلم بند کیا جانا ہے، جس کا اہتمام کیا جا چکا ہے، اور وہ ان کو لینے آئے ہیں۔ نجمہ محبوب ٹی وی اسٹیشن سے فارغ ہونے کے بعد ان کے ساتھ چل پڑے۔ وہ اس بات سے لا علم تھی کہ وہ در حقیقت موت کے سفر پر جا رہی ہے۔ راجہ ایس اختر نے کوٹ لکھپت لاہور کے ریلوے پھاٹک کے قریب ریلوے لائن پر ہنگامی طور پر شوٹنگ کا انتظام کیا ہوا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے نہ تو ریلوے انتظامیہ کو آگاہ کیا اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی اجازت حاصل کی۔ حالانکہ ایسی شوٹنگ کے لیے ریلوے کو معاوضہ ادا کرنے کے بعد ایک ٹرین حاصل کی جاتی ہے، مگر فلم ساز اور ہدایت کار نے رقم بچانے کی خاطر چوری چھپے یہ شوٹنگ کرنے کا پروگرام بنایا۔ لوکیشن پر پہنچنے کے بعد نجمہ محبوب کو سین سمجھایا گیا، کیمرہ مین ارشاد بھٹی کو ریڈی کیا گیا۔ کہانی کے مطابق نجمہ محبوب کو اپنے 5 سالہ بیٹے کو ٹرین کے نیچے آنے سے بچانا تھا۔ اسی دوران ٹریک پر سے ایک ٹرین گزری تو ہدایت کار نے نجمہ محبوب کا ایک شاٹ فلم بند کر لیا، جبکہ مزید کے لیے وہ دوسری ٹرین کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 4 بجے سپہر ملتان سے لاہور آنے والی ٹرین چلتن ایکسپریس دور ٹریک پر نمودار ہوئی تو ہدایت کار نے نجمہ محبوب کو اگلے شاٹ کے لیے تیار کیا۔ فلم ڈائریکٹر کے اشارہ پر نجمہ محبوب نے 5 سالہ بچے شہزاد کو گود میں اٹھایا اور ریلوے ٹریک پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیمرہ مین ارشاد بھٹی نے قریب آ کر کلوز اپ لینے کے لیے اپنا کام شروع کر دیا۔ سین کے مطابق نجمہ محبوب نے ریلوے لائن سے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے بعد دوڑنے کی کوشش کی تو چلتن ایکسپریس سر پر آ پہنچی۔ اسی کوشش کے دوران وہ ٹرین کی زد میں آ گئیں اور بوگی کا پائیدان لگنے سے وہ دور جا گریں۔ نجمہ محبوب ریلوے ٹریک سے باہر آ چکی تھی، مگر افراتفری میں وہ خود کو ٹرین کی ٹکر سے نہ بچا سکی۔ پائیدان اتنے برے اور زور سے لگا تھا کہ نجمہ محبوب شدید زخمی ہو چکی تھی۔ کیمرہ مین ارشاد بھٹی بھی زخمی ہوا۔ ٹرین تھوڑی دور جا کر رک گئی۔ جب فلم یونٹ کے لوگ نجمہ محبوب کی طرف دوڑے تو وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ کیمرہ مین معمولی چوٹیں آنے کی وجہ سے بچ گیا۔ فلم یونٹ کے لوگ زخمی نجمہ محبوب کو فوری ہسپتال پہنچانا چاہتے تھے، مگر ریلوے عملہ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا کہ پہلے قانونی کارروائی ہوگی، پھر مضروب کو ہسپتال لے جایا جائے گا۔ اتنے میں نجمہ محبوب زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسی۔
یوں ایک بہترین اداکارہ فلمی لوگوں کی کنجوسی اور بے حسی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اس سے افسوسناک منظر یہ تھا کہ نجمہ محبوب کی میت ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر کئی گھنٹے تک پولیس چوکی میں پڑی رہی۔ پولیس نے فلم ڈائریکٹر راجہ ایس اختر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ناصر خان اور کیمرہ مین ارشاد بھٹی کے خلاف غفلت برتنے پر ریلوے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ بعد ازاں مرحومہ کے شوہر اور پی ٹی وی کے پروڈیوسر قمبر علی شاہ نے بھی فلم انتظامیہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات کی گرد اور رنج و الم کے جذبات بیٹھ گئے اور یوں اس خوبصورت اداکارہ کو بھلا دیا گیا۔